السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور بے شمار گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ بس سچی توبہ شرط ہے۔ شب برات گناہوں کی معافی اور رحمتوں کے دروازہ کھلنے کی رات ہے۔ اپنی دعاؤں میں کسی کو نہ بھولیں۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت کم اور مہلت محدود ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو بغض، کینہ اور گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو شب برات جو ہے، شب برات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بس اپنے رب سے لو لگا لیں اور اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ شب برات کا مطلب کیا ہے کہ 14 شعبان کا سورج جو ہے، 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، اس کو لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات، لیلۃ العتق، جہنم سے آزادی کی رات، اور لیلۃ البرات یعنی شب برات کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہی آخری نام مشہور ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس رات کے یہ خاص نام احادیث میں نہیں آئے۔ احادیث میں تو عام طور پر اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کہہ کر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اس رات میں جو خاص کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام پاتے ہیں، ان کی مناسبت سے بڑے بڑے علماء، امام رازی، علامہ زمخشری، علامہ قرطبی، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ رات کا نام شب برات رکھنا نہ کوئی فرض و واجب سمجھتا ہے، نہ کوئی سنت و مستحب۔ تو شب کے معنی رات کے اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے شب برات بغیر حمزہ کے زبانوں پر جاری ہو گئی۔ شب برات، شب برات۔ تو شب برات کی حقیقت، شب برات کی فضیلت جو ہے 10 صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین سے یہ ثابت ہے۔ وہ صحابہ کرام 10 کون سے ہیں؟ ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تابعین کون سے ہیں؟ وہ 3، حضرت کثیر بن مرہ، یہ ایک ہیں، اور نمبر 2 حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے دوسرے ہیں، اور تیسرے حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان احادیث میں سے بعض احادیث محدثین کی اصطلاح کے مطابق حسن ہیں، اور کچھ مرسل ہیں، اور کچھ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں۔ تو ان بعض احادیث جو ہیں، ان بعض احادیث کے سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ شب برات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، یہ سب من گڑت ہے، بے اصل ہے۔ حالانکہ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، لیکن علماء محققین، محدثین کی اکثریت کا فیصلہ یہ ہے کہ شب برات کے متعلق اگر کچھ روایات ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، تو ان کی تائید میں دوسری بہت سی روایات بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ پہلے معلوم ہوا کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس کی فضیلت میں روایات ان کی موجود ہے، اور حضرات محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لیکن اس کی تائید دوسری بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو، تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لیجئے کہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں جو مجموعی اعتبار سے شب برات کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی جو فضیلت ہے، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کی اصل اور بنیاد موجود ہے۔ پھر چند احادیث جو ہیں وہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یعنی یہ تمام حدیثیں مجموعی اعتبار سے اس شخص کے خلاف حجت ہیں جس نے گمان کیا کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں۔
تو شب برات جو ہے، شب برات کی حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان جو ہے تو اس کو 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پہ آ جاتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بنی کلب عرب کا ایک جو قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھی، بہت کثیر تعداد میں اس کے پاس بکریاں موجود تھی۔ تو شب برات کی جو فضیلت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ تو شب برات کے فضائل بہت سی احادیث میں آئے ہیں، اگرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں، بہت ساری دوسری احادیث ان احادیث کی تائید کرتی ہے جس سے ان کی کمزوری دور رہتی ہے، لیکن فضائل کی ضعیف احادیث پر عمل کرنا تمام محدثین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگلے دن کیا کریں، یعنی 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا، یہ بہتر حدیث شریف میں آیا ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ابن ماجہ میں ہے کہ 15 کی شب میں شب بیداری کرو اور 15ویں کے دن میں روزے رکھو، 15ویں اگلے دن یہ روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض واجب یا سنت موقدہ نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی کرے اجر و ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ شب برات رات کو عبادت کرنے کی اور اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔